بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زو مینرز، چڑیا گھر کے آداب۔ آج کا ہمارا لیسن ہے زو مینرز، چڑیا گھر کے آداب۔ یہ یونٹ 5 کی پویم ہے، بہت آسان سی پویم ہے۔ اس میں چند الفاظ پر غور و فکر کی گئی ہے زو مینرز میں، دیکھ لیجئے اس کو۔ مینر، زو یا زولوجیکل گارڈن بولتے ہیں کس کو؟ چڑیا گھر کو۔ زو یا زولوجیکل گارڈن کس کو بولتے ہیں؟ چڑیا گھر کو۔ مینر، مینر کے معنی ہوتے ہیں اخلاق، انداز، وضع، حیت، طریق، طریقہ۔ جو انسان کے اخلاق ہوتے ہیں نا، اخلاق اس کو بھی بولتے ہیں، اور مینر کے ایک معنی طریقے کے بھی ہوتے ہیں، طریقہ اور انداز کے۔ مثال کے طور پر the manner in which the decision was announced، the manner وہ انداز، in which جس میں the decision یہ فیصلہ was announced کا اعلان کیا گیا، جس انداز سے فیصلے کا اعلان کیا گیا، جس طریقے سے یا جس انداز سے ڈیسیژن کو اناؤنس کیا گیا واز ایکسٹریملی ریگریٹیبل، وہ انتہائی، ایکسٹریملی وہ انتہائی، ریگریٹیبل قابل افسوس تھا۔ The manner in which the decision was announced was extremely regrettable، جس انداز سے ڈیسیژن سنایا گیا وہ بے انتہا قابل افسوس تھا، وہ بے حد قابل افسوس تھا۔ سمجھ گئے؟ چلیں، ٹو ہیو این اگریسو مینر، یا ٹو ہیو اے فرینڈلی مینر، یا ٹو ہیو اے ریلیکسڈ مینر، یہ سب ایڈجیکٹیوز جب اس کے ساتھ آئیں گے مینر کے ساتھ تو معنی الگ الگ ہو جائیں گے۔ اگریسو بولتے ہیں جارحانہ کو، جارحانہ رویہ رکھنا۔ ٹو ہیو این اگریسو مینر، جارحانہ رویہ رکھنا، اور ٹو ہیو اے فرینڈلی مینر، دوستانہ رویہ رکھنا، اور ٹو ہیو اے ریلیکسڈ مینر، پرسکون رویہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، جارحانہ، دوستانہ، پرسکون رویہ، طور طریق یا چال چلن کا حامل ہونا۔ ریلیکسڈ، جی ریلیکسڈ ای ڈی کے ساتھ ایڈجیکٹو۔ ہز مینر واز پولائٹ بٹ کول، اس کا رویہ نرم لیکن اچھا تھا۔ ہز مینر واز پولائٹ بٹ کول، اس کا رویہ نرم لیکن اچھا تھا۔ ٹو ہیو گڈ مینرس اور بیڈ مینرس، اچھے یا برے سلوک کا حامل ہونا۔ ٹو ہیو گڈ مینرس، اچھے سلوک کا حامل ہونا۔ ٹو ہیو بیڈ مینرس، برے سلوک کا حامل ہونا۔ ہی ہیز نو مینرس، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے۔ ہی ہیز نو مینرس، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، وہ بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے۔ اٹ از بیڈ مینرس ٹو ٹاک ود یور ماؤتھ فل، اٹ از بیڈ مینرس ٹو ٹاک ود یور ماؤتھ فل۔ اٹ از بیڈ مینرس، یہ بری بات ہے، یہ برا اخلاق ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ ٹو ٹاک بات کرنا، ود یور ماؤتھ فل منہ بھر کر، منہ بھر کر بات کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو گٹکا خور ہیں، جو گٹکا خور ہیں یا تمباکو خور ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ بات ہے۔ کوئی گٹکا تو نہیں کھاتا ویسے آپ لوگوں میں سے؟ نظر تو نہیں آیا ہے؟ ویری گڈ۔ چلیے، اٹ از بیڈ مینرس ٹو ٹاک ود یور ماؤتھ فل، منہ بھر کر بات کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ وٹ مینر آف، کس طرح کا۔ وٹ مینر آف کے معنی کس طرح کا۔ مثال کے طور پر وٹ مینر آف مین could do such a terrible thing، کس قسم کا انسان۔ وٹ مینر آف مین، کس قسم کا انسان، کس رویے کا، کس اخلاق کا، کس عادت کا انسان
could do کر سکتا ہے, such a terrible thing اتنی گھٹیا حرکت, اتنی خراب چیز یا اتنی گھٹیا حرکت. کس قسم کے انسان نے یہ بکواس یا گھٹیا حرکت کی ہے. what manner of man could do such a terrible thing, کس قسم کا انسان یہ بکواس حرکت یا گھٹیا حرکت کر سکتا ہے. ill mannered بد اخلاق, well mannered شریف یا خوش اخلاق. to pay a visit to somewhere, to pay a visit to somewhere, پے کے معنی ہوتے ہیں ویسے کیا, ادا کرنا, لیکن ٹو پے اے وزٹ کا معنی کہیں وزٹ دینا. ٹو پے اے وزٹ ٹو سم ویئر کہیں جانا, دورہ کرنا, کہیں کے دورے پر جانا. ٹھیک ہے, ٹو پے اے وزٹ ٹو سم ویئر کہیں جانا یعنی کہیں کے دورے پر جانا. ٹو میک فن آف somebody کسی کا مذاق اڑانا, مذاق بنانا. ٹو میک فن آف somebody کسی کا مذاق اڑانا, مذاق بنانا. ڈونٹ میک فن آف اینی ون کسی کا مذاق مت اڑاؤ. ڈونٹ میک فن آف اینی ون کسی کا مذاق مت اڑاؤ. میرا مذاق مت اڑاؤ. ڈونٹ میک فن آف می میرا مذاق مت اڑاؤ. اس کا مذاق مت اڑاؤ. ڈونٹ میک فن آف ہم اس کا مذاق مت اڑاؤ. جی آگے دیکھیں. ہم, کوہان, کوزہ, کبڑا پن. جیسے وہ ہوتی نا, کیا کہتے ہیں ہمارے اونٹ ہوتا ہے, اونٹ کے اوپر ایک ابری ہوئی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں, کوہان, اسی کو بولتے ہیں کیا, ہمپ. روڈ, اسپیڈ اور ٹریفک ہمپ. اگر روڈ وغیرہ پر یہ ہمپ ہو, روڈ وغیرہ کے لیے لفظ استعمال کیا ہمپ, تو مطلب اسپیڈ بریکر. ٹھیک ہے, وہ جو ابھار بنا دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہمپ بیکڈ. بیک بولتے ہیں کمر کو, بیک بولتے ہیں کس کو, کمر کو, بی اے سی کے بیک, کمر کو بولتے ہیں. ہمپ بیکڈ کبڑا شخص, کوزہ پشت یعنی جس کے کوہان سے نکلی ہوئی ہوتی ہے, اس طریقے کے شخص کو بولتے ہیں. اب نظر نہیں آتے ایسے لوگ, آتے ہیں بہت کم ہو گئے. اچھا اسٹیشن پر ملتے ہیں. ہاں. بمپ, بمپ کے معنی ٹکر, پٹکنے کی آواز, گومڑا, گانٹھ اور کوئی ابھری ہوئی چیز, اس کو بھی بمپ بولتے ہیں. We could hear loud bumps from upstairs. ہم اوپری where the children were playing. We could hear loud bumps from upstairs. Upstairs بولتے ہیں اوپر کی منزل کو, upstairs اوپر کی منزل کو, اور downstairs نیچے کی منزل کو. We could hear loud bumps from upstairs where the children were playing. ہم اوپری منزل کی اٹھا پٹخ سن سکتے تھے جہاں بچے کھیل رہے تھے. We could hear the loud bumps اوپری منزل کی اونچی آواز کو یا اونچی اٹھا پٹخ کی آواز کو سن سکتے تھے. From upstairs اوپر والی منزل سے, where the children were playing جہاں بچے کھیل رہے تھے. How did you get that bump and bruise all over your face? یہ آپ کے سارے منہ پر گومڑے اور زخم کیسے لگوا لیے, یا آپ نے سارے منہ پر گومڑے اور زخم کیسے لگوا لیے. کوئی پٹ پٹا کے چھتا کے آ گیا ہو تو آپ اس سے بولیں کیا, How did you get that bump and bruise all over your face? بھیا یہ پورے چہرے پر سری لنکا کا نقشہ کیسے بنوا لیا ہے. بروز, بروز بولتے ہیں زخم کے نشان کو, جیسے گھسڑ لگ گئی کوئی تو لال لال ہو گیا, زخم کا سا نشان بن گیا, اس کو کیا بولتے ہیں, بروز. ٹھیک ہے. How did you get that bump and bruise all over your face? یہ اپنے سارے منہ پر گومڑے اور زخم کیسے لگوا لیے. To bump into something گاڑی وغیرہ کا ٹکرا جانا ایک دوسرے سے, یا اچانک کسی سے ملاقات ہو جانا, یہ معنی بھی ہوتے ہیں. بمپر, گاڑی کا اگلا حصہ جس پر نمبر لکھے رہتے ہیں, بمپر. ٹھیک ہے, گاڑی کا بمپر جانتے ہیں, گاڑی کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے. ٹرنک, ڈگی, گاڑی کا پچھلا حصہ. The cars were bumper to bumper on the road. کاریں سڑک پر ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں. کاریں ایک دوسرے سے بمپر ٹو بمپر تھیں یعنی کہ
جب بالکل ملی ملی گاڑیاں ہوں یا ٹریفک جام ایسا ہو جس میں گاڑیاں ایک دوسرے سے مل کر کھڑی ہوئی ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بمپر ٹو بمپر. بمپر ٹو بمپر ٹریفک تھا، بول دیتے ہیں کیا ہم لوگ؟ بمپر ٹو بمپر ٹریفک تھا، یعنی کہ گاڑی بالکل چل ہی نہیں رہی تھی، بس کھڑی ہوئی تھی ایک دوسری گاڑیوں سے لگ کر. بمپر ٹو بمپر ٹریفک. ٹھیک ہے. دا کارس ور بمپر ٹو بمپر آن دا روڈ ٹو دا ٹول ٹیکس. روڈ پر ٹول ٹیکس کے لیے گاڑی روڈ پر ٹول ٹیکس کے لیے گاڑی ایک دوسرے سے مل کر کھڑی تھیں. ٹھیک ہے، ایسی ہی کچھ لکھا ہوا ہے میرے خیال سے اردو میں. نوبل شریف باعزت. نوبل کوز اچھا کام، کار خیر. نوبل کے معنی شریف باعزت اور نوبل کوز اچھا کام، کار خیر. ہی ڈائڈ فار اے نوبل کوز. اس نے اچھے کام کے لیے جان گنوائی. ہی ڈائڈ فار اے نوبل کوز. مثال کے طور پر کوئی ملک کے لیے یا ملک کے کام آ گیا تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کیا؟ ہی ڈائڈ فار اے نوبل کوز. ڈائڈ، ہاں ڈائی کے معنی مرنا، ڈیتھ والا جو ڈائی ہے یہ. ہی ڈائڈ فار اے نوبل کوز. اس نے اچھے کام کے لیے جان گنوائی. اٹ از ویری نوبل آف یو. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. اٹ از ویری نوبل آف یو. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، شرافت ہے. اگنوبل رذیل، حقیر، کمینہ، کمظرف. نوبلٹی شرافت. اچھا جی، آدھا صفحہ اور بچ رہا ہے. اوور پراؤڈ، حد سے زیادہ فخر کرنے والا. ٹو اسٹرٹ، اکڑ کر چلنا. ناز و انداز سے تن کر چلنا، مٹک مٹک کر چلنا. ٹو اسٹرٹ جیسے پینگوئن چلتی ہے اس طریقے سے. دا پلیئرس اسٹرٹڈ اینڈ پوزڈ فار کیمراز. کھلاڑی تن کر کھڑے ہو گئے اور کیمرے کے سامنے تصویر کشی کرائی. دا پلیئرس اسٹرٹڈ، کھلاڑی تن کر کھڑے ہو گئے، اینڈ پوزڈ فار کیمراز، اور کیمرے کے سامنے تصویر کشی کرائی. ریمارک تبصرہ، رائے، بات. ریمارک تبصرہ، رائے، بات. ٹو میک ریمارکس تبصرہ کرنا، بات پیش کرنا. ٹو میک ریمارکس. ریمارک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تبصرہ، بات چیت. ٹھیک ہے. اور ٹو میک ریمارکس کے معنی بھی کسی بات پر اپنا تبصرہ پیش کرنا. ٹو میک ریمارکس. گڈ ریمارکس اچھے تبصرے، بڈ ریمارکس برے تبصرے. روڈ ریمارکس غیر مہذب یا ناشائستہ یا گستاخانہ تبصرے. روڈ، روڈ بولتے ہیں کس کو؟ یہ روڈ ضد ہوتی ہے پولائٹ کی. پولائٹ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مہذب، شائستہ، خوش اخلاق، نرم لہجے والا. اور روڈ اس کا الٹا ہوتا ہے. روڈ کا مطلب ناشائستہ، غیر مہذب، اجٹ. ٹھیک ہے، اس طریقے کا. تو روڈ شخص بھی ہو سکتا ہے اور روڈ بات بھی ہو سکتی ہے. روڈ ریمارکس غیر مہذب، ناشائستہ، گستاخانہ تبصرہ. ٹو ٹریٹ somebody well، کسی سے اچھے سلوک سے پیش آنا. ٹریٹمنٹ علاج اور سلوک. ٹو ill treat بد سلوکی کرنا. The guests were ill treated by the hosts، میزبان کے ذریعے مہمان کی بدسلوکی کی گئی. میزبانوں کے ذریعے مہمانوں سے بدسلوکی کی گئی. چلیے یہیں تک. ill treated، the guests were ill treated by the hosts. گیسٹ بولتے ہیں کس کو؟ مہمان کو. اور ہوسٹ بولتے ہیں کس کو؟ میزبان کو. چلیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یونٹ 5. ریڈ اینڈ انجوائے دس پوئم. پڑھیے اور اس نظم سے لطف اندوز ہوئیے. زو مینرز، چڑیا گھر کے آداب. دھیان سے سنیے گا ترجمہ. بی کیئرفل what you say or do when you visit the animals at the zoo. بی کیئرفل، آپ محتاط رہیے. کیا رہیے؟ آپ محتاط رہیے، آپ کیئرفل رہیے. محتاط تو سمجھتے ہیں نا مدثر جی. آپ دھیان رکھیے، خیال رکھیے. ٹھیک ہے، صحیح سے یا دھیان سے آپ پیش آئیے. بی کیئرفل، آپ محتاط رہیے. وٹ یو سے اور ڈو، جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں، اور ڈو اور کرتے ہیں.
when you visit the animals, جب آپ جانوروں سے ملتے ہیں, at the zoo, چڑیا گھر میں. اچھا, بی کیئرفل وٹ یو سی, وٹ کے معنی یہاں پر جو کچھ, یہ ریلیٹو کلاؤز بنتے ہیں, اس میں موصول اور صلہ جس طریقے سے کام کرتے ہیں عربی میں, اسی طریقے سے یہ بھی ہوتے ہیں وٹ بھی. بی کیئرفل وٹ یو سے, آپ محتاط رہیے ان باتوں سے جو آپ کہتے ہیں یا ان کام سے جو آپ کرتے ہیں. آپ اپنے اقوال اور افعال کے بارے میں محتاط رہیے. آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کو ملا کر پورے کو, بی کیئرفل وٹ یو سے اور ڈو, آپ اپنے اقوال اور اپنے افعال کے بارے میں محتاط رہیے. لفظی ترجمہ یا لفظ بلفظ ترجمہ کریں تو, آپ محتاط رہیے ان چیزوں سے جو آپ کہتے ہیں اور ان باتوں سے, ان باتوں سے جو آپ کہتے ہیں اور ان چیزوں سے جو آپ کرتے ہیں. when you visit the animals at the zoo, چڑیا گھر میں جانوروں سے ملتے وقت, ایک ترجمہ تو یوں بھی کر سکتے ہیں, when you visit the animals at the zoo, چڑیا گھر میں جانوروں سے ملتے وقت, اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جب آپ جانوروں سے ملتے ہیں ایٹ دا زو, چڑیا گھر میں. چڑیا گھر میں جانوروں سے ملتے وقت اپنے اقوال اور اپنے افعال کے بارے میں محتاط رہیں, یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اس کا. اور اگر یوں نہ کرنا چاہیں تو آپ لفظ بلفظ ترجمہ کریں, جو کہ آسان بھی ہے. آپ محتاط رہیے ان چیزوں سے یا ان باتوں سے جو آپ کہتے ہیں یا کرتے ہیں جب آپ جانوروں سے چڑیا گھر میں ملتے ہیں. ڈونٹ میک فن آف دا کیملز ہم, ہی از ویری پراؤڈ آف ہز نوبل بم. ڈونٹ میک فن, آپ مذاق مت اڑائیے, مذاق مت بنائیے, آف دا کیملز ہم, اونٹ کی ابھری ہوئی کوہان کا. آپ اونٹ کی کوہان کا, اونٹ کے کوزہ پشت ہونے کا مذاق نہ اڑائیے. ہی از ویری پراؤڈ آف ہز نوبل بم, وہ اپنے اس شاندار, اپنے اس کیا کہتے ہیں, آپ کیا ترجمہ کر سکتے ہیں, نوبل بم, عظیم الشان, ٹھیک ہے, عظیم الشان ابھار سے, یا وہ اپنے اس کیا بولتے ہیں, ہم اپنی, جی, وہ اپنے اس شریفانہ ابھار سے, لفظی ترجمہ تو یوں ہو جائے گا, ٹھیک ہے, نوبل کے معنی شریف, باعزت اور بااخلاق, یہ ترجمہ ہوگا. وہ اپنے اس شریفانہ ابھار سے, یا اپنے اس, آپ یوں بھی کر سکتے ہیں عظیم الشان ابھار سے, وہ اپنے اس شاندار ابھار کے بارے میں اسے بہت فخر ہے. ہی از ویری پراؤڈ آف ہز نوبل بم, اس کو اپنی اس عظیم الشان ابھار پر بہت فخر ہے. ڈونٹ میک فن آف دا کیملز ہم, اونٹ کی کوزہ پشتی کا مذاق نہ اڑائیں, یا اونٹ کے کوہان کا, اردو میں ہم کو کوہان بولتے ہیں, ہندی میں پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے. اونٹ کے کوہان کا مذاق نہ اڑائیے. ہی از ویری پراؤڈ آف ہز نوبل بم, وہ اپنے اس ابھار کا, اپنے اس عظیم الشان ابھار کا, اس کو اپنے اس عظیم الشان ابھار پر بہت فخر ہے. ڈونٹ لاف ٹو مچ ایٹ دا چمپینزی, ہی تھنکس ہی از ایز وائز ایز یو اور می. اور آپ چمپینزی پر بہت زیادہ نہ ہنسیے. ہی تھنکس, اس کو لگتا ہے, ہی از ایز وائز, وہ اتنا ہی عقل مند ہے, ایز یو, جتنا کہ آپ, اور می, یا میں. چمپینزی یہ ہوتا ہے, یہ بندر جیسا جو ہوتا ہے, دکھ رہا ہے آپ کو تصویر میں, ہاں ہاں, چمپینزی بندر جیسا ہی ہوتا ہے یہ. اچھا جی, تو آپ چمپینزی پر بہت زیادہ نہ ہنسیں, وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی عقل مند ہے جتنا کہ آپ یا میں. اچھا جی, اینڈ دا پینگوئنس اسٹریٹنگ اراؤنڈ دا لیک کین انڈرسٹینڈ ریمارکس یو میک. اور اسی طریقے سے پینگوئن اسٹریٹنگ اراؤنڈ دا لیک, جو کہ
ندی کے یا تالاب کے ارد گرد فخریہ انداز سے چل رہی ہیں. تالاب کے ارد گرد، اسٹرٹ کے معنی ہوتا ہے فخریہ انداز سے چلنا، مٹک مٹک کر چلنا، جو کہ اچھا، اور تالاب کے ارد گرد فخریہ انداز سے چلنے والی پینگوئنس کین انڈرسٹینڈ سمجھ سکتی ہیں، ریمارکس ان تبصروں کو، یو میک جو آپ کرتے ہیں، ان باتوں کو جو آپ کرتے ہیں یا ان تبصروں کو جو آپ بناتے ہیں وہ سمجھ سکتی ہے. پینگوئن سمجھتے ہیں؟ پینگوئن یہ ہے، پہلے والے صفحے میں تصویر میں سب سے نیچے جو ہے وہ ہے نا، دو جانور اس کے ایسے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں، ایک ساتھ دو ادھر ہیں، ٹھیک ہے، چونچ بھی ہے، ان کے دو ہی پاؤں ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہی چلتے ہیں، کھڑے ہو کر چلتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، دو ہی پاؤں ہوتے ہیں ان کے، اور یہ ایسے چلتے ہیں، انسان مطلب کھڑے ہو کر چلتے ہیں، یہ ایسے پیٹ کے بل نہیں رینگتے بلکہ کھڑے ہو کر چلتے ہیں، اور تھوڑا بہت اپنے پروں سے بھی سہارا لیتے رہتے ہیں. پر تو نہیں ہوتے لیکن یہ کہ پر جیسے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ ہوتے ہیں پر جیسے ہوتے ہیں، یہ پینگوئن بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. ویسے تو یہ کیوٹ جانور سمجھا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی وقت پڑنے پر خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. ٹریٹ them ایز ویل ایز دے ڈو یو. ٹریٹ them، ان سے آپ پیش آئیے، ایز ویل، اتنی ہی بہتر طریقے سے، ایز دے ڈو یو، جتنی بہتر طریقے سے وہ آپ سے پیش آتے ہیں. اینڈ یو ول آلویز بی ویلکم ایٹ دا زو، اور آپ کا ہمیشہ استقبال رہے گا چڑیا گھر میں. یو ول آلویز بی ویلکم، اور آپ کا ہمیشہ استقبال رہے گا چڑیا گھر میں. ٹریٹ them ایز ویل ایز دے ڈو یو، یعنی کہ یہاں پر ڈو جو ہے وہ ٹریٹ ہے. ٹریٹ them ایز ویل ایز دے ٹریٹ یو. ڈو جتنا کہ وہ آپ سے کرتے ہیں، یعنی جتنا کہ وہ آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹریٹ them ایز ویل ایز دے ٹریٹ یو، آپ ان سے اتنے اچھے سے پیش آئیے جتنے اچھے سے وہ آپ سے پیش آتے ہیں. بہت اچھے سے آتے ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی. اینڈ یو ول آلویز بی ویلکم ایٹ دا زو، اور آپ کا ہمیشہ چڑیا گھر میں استقبال رہے گا. ان کو ذرا رہا کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ کتنے اچھے سے پیش آتے ہیں. منزل حسین چڑیا گھر گئے ہیں؟ کب گئے؟ اچھا، دوبارہ ہو آئیے. کچھ خاص نہیں ہے لیکن بہرحال خاص ہو یا نہ ہو لیکن عزت سے پیش آنا وہاں جانوروں سے. چلیے جی، بس آج کا سبق اتنا ہی.